خوش رہتے ہیں اس سے بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے اور کام لینا بھی اچھا لگتا ہے، اور جس سے آپ غصہ رہتے ہیں ناراض اس سے نہ بولنے کو جی چاہتا ہے نہ کام لینا اچھا لگتا ہے، اور جس سے خوش رہتے ہیں اس سے بولنا بھی اچھا لگتا ہے کام لینا بھی اچھا بلا تشبیہ اللہ تعالی اپنے جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسی کو اپنا گھر مسجد بنانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں مسجد کی بنیاد رکھنی ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا۔ تو دو جملے میں بات سمجھیے کہ اللہ کے گھر کو آباد کیجئے گا تو اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ کے گھر کو آپ آباد کیجئے گا تو اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ کے گھر کی مدد کیجئے گا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی ہے، نیکی جو ہے کبھی برباد نہیں ہوتی، اس کا فائدہ نیکی کا دنیا میں بھی ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ یوسف علیہ السلام کو ارے سنا ہے، ان کا واقعہ قرآن میں ہے۔ قرآن جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بولی ہے، اسلام کا سمویدھان ہے، اسلام کا باعلاج ہے قرآن، اللہ کی بولی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کے بھائی سوتیلے تھے، دشمنی میں کنویں میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا بولو؟ کنویں میں۔ راہ چلتے لوگ، قافلے کے سوداگر، بیوپاری، انہوں نے ڈول ڈالا تو ڈول میں بیٹھ گئے یوسف، بچہ تھے، نکالا بیوپاریوں نے، سوداگروں نے، اور لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ کہاں بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ مصر کے گورنر نے خریدا، اور مصر کے گورنر کی بیوی زلیخا نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور وہ جب جوان ہوئے تو گورنر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی، محبت کرنے لگی، لبھایا، فریب میں لانا چاہا، اب برائی کا ارادہ کیا کہ ہم ان سے بلاتکاری کریں، برائی کریں۔ تو یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نیک بندے نے تھے، وہ برائی کیسے کرتے؟ حضرت یوسف حسن کے شاہکار، حسن کے آفتاب، شاہکار قدرت تھے۔ زلیخا مر مٹی اس پر، برائی کا ارادہ کیا، لبھایا، لیکن فریب میں نہیں آئے حضرت یوسف۔ بہرحال لمبا واقعہ، مختصر یہ ہے کہ زلیخا نے ان پر الزام لگا کے انہیں جیل بھیجوا دیا۔ کہاں بھیجوا دیا؟ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، لیکن برائی کرنا پسند نہیں کیا، نیکی کے راستے پر ڈٹے رہے، جیل چلے گئے لیکن نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا، برائی پر آمادہ نہیں ہوئے۔ قصہ مختصر، مصر کا جو شہنشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں۔ بولو 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھا اپنے ملک کے بڑے بڑے علم والوں سے، کوئی بتا نہ سکا۔ تو بادشاہ کا شراب پلانے والا اس نے کہا حضور جیل میں ایک بہت بڑے علم والے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے پوچھیں۔ بادشاہ نے یاد دی تو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، یعنی ایسا قحط آئے گا 7 سال تک مصر میں کہ مصر میں جتنا اناج ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ جب خواب کی تعبیر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے یہ خواب کی تعبیر سن کر اچھا لگا، اس کو
خوش ہو گیا. اس نے کہا ایسے علم والے جیل میں رہے ان کو نکال لاؤ. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر برائی کا جو الزام لگا ہے جب تک وہ الزام سے میں بری نہ ہوں گا جیل سے نہیں نکلوں گا. بادشاہ نے سب کو بلوایا, زلیخا کو بلوایا, الزامات کی تحقیق کی, پتہ چلا الزامات غلط ہیں. تو تمام الزام سے بری کر کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا, اپنے ساتھ رکھا, پرکھا, جانچا, دیکھیا کہ یہ بڑے علم والے بڑے ودیوان ہیں. تو بادشاہ نے انہیں کھاد منسٹر بنا دیا, وزیر خوراک بنا دیا, اپنے ملک کا وزیر خوراک بنا دیا. اور 1 سال کا خوب جانچا پرکھا, اور 1 سال کے بعد ان کے کاموں سے اتنا خوش ہو گیا کہ اپنی زندگی میں بادشاہ مصر نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ کر انہیں مصر کا شہنشاہ بنا دیا. بات سمجھ میں آئی؟ غلام یوسف علیہ السلام غلام تھے, قیدی تھے, لیکن مصر کے شہنشاہ بن گئے. نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا, نیکی کے راستے میں جیل جانا پڑا, پریشانی برداشت کرنی پڑی, نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا. قرآن نے آخر میں کہا مَن یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو نیکی کا راستہ اختیار کرے اور تقوی اختیار کرے, نیکی کے راستے میں آتے ہوئے مصائب کو جھیلے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے نیکی کو کبھی برباد نہیں کرتا. کہ یوسف تو غلام تھے, یوسف قیدی بنے, لیکن اللہ نے دنیا ہی میں ان کو نیکی کا یہ بدلہ دیا کہ مصر کا شہنشاہ بنا دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملا کہ نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے, نیکی رائگاں نہیں جاتی ہے. اور قرآن کہتا ہے پارہ 28 سورہ طلاق کے شروع میں مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو نیکی کا راستہ اختیار کرے اللہ اس کے لیے روزی کے راستے نکالتا ہے, اور روزی اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا نہیں تھا. تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, آپ ملانے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے یہ مسجد, اور اس کے صدقے میں آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں تو اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے, آپ اللہ کے گھر کی مدد کریں تو اللہ آپ کی مدد فرمائے. آپ لوگ پیسہ وسا جمع کرتے ہیں, ارے پیسہ رکھتے ہیں جی, 1000 2000 5000 10,000 رکھتے ہیں نا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے سے چھپا کر کے رکھتے ہیں, بیٹا کو نہیں دکھاتے, حالانکہ بیٹا ہی مر جانے کے بعد آپ کے اس پیسے کا وارث ہوگا. نور نظر ہے, لخت جگر ہے, دل کا ٹکڑا ہے, لیکن بیٹے کو بھی پیسہ کے بارے میں نہیں بتاتے, اس سے چھپا کے رکھتے ہیں, الماری میں بند کر کے رکھا. کوئی نہیں جانتا, بیٹا بھی نہیں جانتا, جگر گوشہ بھی نہیں جانتا, دل کا ٹکڑا بھی نہیں جانتا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے. بیوی شریک زندگی ہے, رازدار حیات ہے, وہ بھی نہیں جانتی کہ آپ کے پاس پیسہ ہے. لیکن ایک دن جی میں آیا تو آپ نے الماری سے پیسہ نکالا 50,000, چھپا کے رکھا تھا. گئے رامکنڈا میں بینک میں, کہا منیجر صاحب آپ اپنے بینک میں یہ پیسہ جمع کر لو, 50,000 پیسہ 50,000 بیٹے سے چھپایا, لخت جگر سے چھپایا, نور نظر سے چھپایا, دل کے ٹکڑے سے چھپایا, بیوی سے چھپایا, شریک زندگی سے چھپایا, رازدار حیات سے چھپایا. لیکن وہی پیسہ بینک کے منیجر جو اجنبی ہے, اپنا نہیں پرایا ہے, اپنا نہیں غیر ہے, اس کے حوالے کر دیا. منیجر صاحب آپ بینک میں رکھ دو. آپ نے منیجر جو اجنبی ہے, پرایا ہے, آپ نے اس کے حوالے اس لیے کیا کہ حکومت ہندوستان نے وعدہ کیا ہے کہ جو رقم بینکوں میں جمع کرو گے حفاظت سے رہے گی, جب چاہو گے واپس لے لو گے. تو اگر حکومت کے وعدے پر آپ کو اتنا بھروسہ ہے کہ اپنی جمع کی ہوئی پونجی کو جو بیٹے سے چھپاتے ہو, جو بیوی سے چھپاتے ہو, لے جا کر منیجر کے حوالے جو اپنا نہیں پرایا ہے, غیر ہے, اس کے حوالے کرتے ہو, تو حکومت نے وعدہ
کیا ہے کہ رقم جو جمع کرو گے جب چاہو گے تمہیں حفاظت سے مل جائے گی. تو جب آپ کو حکومت کے وعدے پر اتنا بھروسہ ہے تو اللہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پروردگار کا وعدہ ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو اللہ جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا مٹ جائے گا اور جو اللہ کے پاس جمع کیا ہو کبھی فنا نہ ہوگا کبھی نہ مٹے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا بینک ہے. اس بینک میں جمع کرو گے وہ رقم ہمیشہ محفوظ رہے گی. آج کل فیشن بن گیا ہے دھوکہ دینا. اور پیر صاحب کو بھی دھوکہ دینا. کہہ کے لاتے ہیں کہ حضرت بس کوئی نہیں آپ ہی کی تقریر ہوگی. مجھ کو معلوم ہوتا ہے 4 بجے تقریر کرنا میں قطعاً وقت نہیں دیتا. میری طبیعت ہی ابھی اس لائق نہیں ہے کہ میں رات بھر جاگوں اور میں 4 بجے تقریر کروں. اور اس کے بعد آئیں گے آپ ہی کی تقریر ہوگی. یہاں آنے کے بعد پھر فون کریں گے وہ گاؤں والے بچے سب کہہ رہے ہیں فلاں کو بلا لو. اب ہم نہ کہہ دیں تو جن کو بلانے کا ارادہ تھا ان سے دشمنی. وہ کہیں گے حضرت میری مخالفت کرتے میرا نام کاٹ دیتے ہیں. عجب ان لوگوں نے بنا لیا ہے حالات. تو میرے دوستوں میرے دینی ساتھیوں آپ کم سے کم ہم سے تو سچ بولا کیجئے. یہ دیکھیے آذان ہو رہی ہے کیا آذان ہو رہی ہے. یہ حال ہے. اور میری طبیعت اس وقت بہت خراب ہے. پورا دل پر دباؤ بنا ہوا ہے. میں زبردستی میں نے جو کچھ بھی کیا سلسلے کا کام یا بولا وہ زبردستی میں بول رہا ہوں. اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی بشاشت کے ساتھ بولتا ہے موڈ میں بولتا ہے. اب تو میں لوگوں سے کہتا ہوں دن میں تقریر کرانا ہے تو مجھ کو لے چلو ورنہ میں رات میں تقریر نہیں کروں گا. رات میں وعدہ کر کے لائیں گے کہ بالکل سویرے آپ کی تقریر کرائیں گے 10 بجے اور تقریر کے لیے 4 بجے 5 بجے بیٹھائیں گے. میرے دینی ساتھیوں امجد شریف جانتے ہو امجد شریف جانتے ہو. امجد شریف میں بہت بڑے بزرگ ہیں. بڑے پیر صاحب بغداد والے پیر کی اولاد ہیں. آئے تھے یہاں. کہاں آئے تھے؟ ہندوستان میں. بہت ساری کرامت ان کی. مٹی کا ڈھیلا الحمد شریف پڑھ کر غریب کو دیا سونے کا ڈھیلا بن گیا. حضرت کے ساتھ 40 مرید تھے. سب بھوکے تھے. سب نے کہا بھوک لگی ہے. حضرت نے 2 ماہ کی بچیاں چل رہی تھی. حکم دیا اسے دو. لوگوں نے کہا 2 ماہ کی بچیا ہے. حضرت نے پھر کہا دعا تو اتنا دودھ نکلا کہ 40 کے 40 مرید سیراب ہو گئے. آپ کے ہاتھ میں عصا تھا لکڑی گاڑ دی تو ہری بھری ہو گئی. انجاز کی چھڑی کہلاتی ہے. وہ لوگ چھال پتے لے جاتے ہیں مختلف امراض میں پیس کے پلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. کہا جاتا وہ چھڑی جہاں رہتی وہاں سانپ نہیں آتے. سون ندی نے اپنے دھارے کو رخ بدل دیا. گھوڑا ایک مر چکا تھا حاجی خان جامی خان کا. روئے گر گڑائے. حضرت نے دعا کر دی مردہ گھوڑا زندہ ہو گیا. لیکن سب سے بڑی کرامت حضرت کی یہ ہے کہ وہاں جہاں ہر طرف گھنٹیاں بج رہی تھی اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہ تھا. کفرستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑا خدا کے دین کو زندہ فرما دیا. اور یہ پلامو گڑھوا میں جو اسلام کی بہار ہے یہ بھی سیدنا پاک کی دین ہے. ان کی عطا ہے. آپ یہاں سے ڈالٹن گنج جاتے ہیں ڈالٹن گنج سے آپ پورب جائیے دبیا کھاڑ اور دبیا کھاڑ سے مہوا ڈانڈ کا راستہ پکڑ لیجئے. جیسے ہی آپ بیتلا نیشنل پار کریں گے اتر کی طرف ایک راستہ گیا ہے. 6-7 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا قلعہ جتنا بڑا یہ رام کنڈا ہے اتنا بڑا قلعہ ہے. قلعے کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں بتا رہی ہیں بہت بڑا قلعہ تھا. وہ قلعہ فتح کس نے کیا؟ نواب داؤد خان نے.
جن کے نام پر داؤد نگر شہر آباد ہے امجد شریف کے جاتے ہوئے. بہار کے حاکم داؤد خان امجد شریف سے مرید تھے. سیدنا ابو المعالی امجد شریف کے بزرگ سیدنا پاک کے پرپوتے ابو المعالی سید ابو المعالی قادری سے مرید تھے. وہ 1071 ہجری میں آئے اپنے فوجیوں کے ساتھ جنگ کی. آج کی مسجد جو بنی ہوئی ہے قلعے میں شہداء کی مزاریں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس علاقے میں اپنے خون سے اسلام کا چراغ جلایا ہے, اسلام کا چمن شاداب کیا ہے. تو امجد شریف کے بزرگوں نے اس علاقے میں اسلام کا چراغ جلایا. آپ سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے, اٹوٹ ہے, اور یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ قیامت کے دن سب رشتے ٹوٹ جائیں گے, لیکن نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کلو سبی و نسبی انقطع الا سبی و نسبی, ہر رشتہ ہر تعلق قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا, لیکن میرا رشتے روحانیت کبھی نہ ٹوٹے گا, وہ سدا بہار ہے. تو سرکار سیدنا پاک غوث پاک کی اولاد ہیں, پیران پیر کی اولاد ہیں. پیران پیر فرماتے ہیں بغداد والے پیر ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید لا برحت قدم آیا من عند ربی حتی ینطلق بی و بکم الجدہ. فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسی سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ فگن ہے. جس کے سر پر غوث اعظم کا ہاتھ ہو وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. فرماتے ہیں اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو میں تو اچھا ہوں. کسی کا بیٹا پاپی ہے, گناہگار ہے, لیکن وہی بیٹا نگاہوں کے سامنے بیچ ندی میں ڈوب رہا ہو تو باپ آگے بڑھتا ہے, ڈوبتے بیٹے کو بچاتا ہے. کوئی کہے پاپی ہے, گناہگار ہے, ڈوب رہا ہے, ڈوبنے دو, تو باپ تڑپ کر کہتا ہے کچھ بھی ہے میرا ہی خون جگر ہے, نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے, کیسے ڈوبنے دو. بلا تشبیہ قیامت کا دن ہوگا, حشر کا روز ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اور جہنم کے آگ کے دریا میں غوث پاک کے گناہگار غلام ڈوب رہے ہوں گے. تو میرے پیر دستگیر سیدنا غوث الاعظم آگے بڑھیں گے, ڈوبتے مریدوں کو جہنم کے آگ کے دریا سے نکالیں گے, ارشاد فرمائیں گے گناہگار ہے, اس سے اشعار ہے, گناہوں میں ڈوبا ہے, لیکن مجھ سے نسبت غلامی تو جوڑی ہے, میری محبت کا دیا تو دل میں جلایا ہے, میری محبت اور میری نسبت تو حاصل کی ہے. تو سرکار غوث پاک پیران پیر سے نسبت آپ نے حاصل کی نا. 1000 روپے کا بلب خرید کے لے آئے, کمرے میں رکھ دیا, پھر بیٹوں سے کہنے لگے, دکاندار نے ٹھگ دیا, بلب میں روشنی ہی نہیں ہے. بیٹے تیز تھے, کہنے لگے بابا آپ سیدھے ہو, بلب میں خود روشنی نہیں آتی, جب اس کا کنیکشن آپ پاور ہاؤس کے سپلائی ہونے والی بجلی سے جوڑو گے کبھی بلب روشن ہوگا. تو سرکار غوث پاک روحانیت کے پاور ہاؤس ہیں, آپ ان سے رشتے غلامی جوڑتے ہیں, نسبت جوڑتے ہیں تاکہ ان کا فیضان ملے, اور جس پر نگاہ ڈال دیں خاک ہو تو اکسیر بنائیں, ذرہ ہو تو آفتاب بنائیں. غوث پاک کی نگاہ کرم ہو تو بگڑی تقدیر بنے, بگڑا مقدر سمجھ جائے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کل مسجد کی بنیاد رکھنا ہے, آج ہی مسجد کی بنیاد کس نے دیا تم کو, کس نے دیا, یہ کس نے دیا, یہ کمیٹی کے لوگوں کو نا ادھر لائیے نا چہرہ. چلے گئے, کیوں چلے گئے؟ یہ دیکھیے, یہ آذان ہو گئی, لکھ کے دیا تعمیر مسجد کے چندہ کے لیے. بتائیے کوئی پاگل آدمی نے لکھے گا, یا تو مجھ کو پاگل سمجھتا ہے, یہ وہ پاگل ہے. چندہ کا مطلب بٹن دبا دیا چندہ ہو گیا. یہ بہت ہی, یہ لوگ بڑے چالاک ہیں, چتر ہیں, سمجھ گئے نا. اور میں تو بھائی اس طرح کا ٹائپ کا تو ہوں نہیں جو میں ان کی خوشامد کروں. یہ پیر مانتے ہیں تو ان کو میرے چہرے کا مزاج پڑھنا ہوگا. مجھ سے چاہت ہے تو میری طبیعت دیکھنی ہوگی, میرا مزاج دیکھنا ہوگا. لیکن یہ تو عجیب تماشا بن گیا ہے. بتائیے, یہ چندے کا ٹائم ہے,
بتائیے انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، چندے کا ٹائم ہے یہ؟ چندہ کیا بٹن دبا کے چندہ ہوتا ہے؟ آپ 5 بجے بھور میں کہہ رہے ہو چندہ کرنے کے لیے؟ شرم سے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ 10 بجے اگر کہے ہوتے تو ایک بات بھی تھی جی۔ ایک تو طبیعت معلوم ہے ان کو خراب، جھوٹ بول کر کے لائے، بس آپ ہی کی تقریر ہوگی، اور مجمع جتنا آیا ہے میں سمجھتا ہوں 12 آنا میرے نام پر آیا ہے۔ اس علاقے کے لوگ ایک زمانے سے امجد شریف کے ماننے والے ہیں، میرے نام پر چندہ کرتے ہیں۔ ایک زمانے سے یہاں کوسوار، رام کنڈا، کچن ہی افراد سے ہی، لیکن ایک زمانے سے وابستہ ہے امجد شریف سے۔ تو دھوکہ دے کر کے لانا اور منورنجن اور تفریح کے لیے جلسہ کرانا تاکہ اطراف میں خوب شور ہو کہ جناب رات بھر جلسہ ہوا، رات بھر جلسہ ہوا۔ آپ کو اگر ایسے ہی کرنا تو کیا ضرورت تھی مجھے دعوت دینے کی؟ اس 5 بجے بھور میں کہہ رہے ہیں چندہ کر دیجئے جی۔ بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا 2 جملوں میں کہ خدا کا گھر، آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا۔ آپ اللہ کے گھر کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ بس میرے 2 جملے یاد رکھیے گا۔ اور مسجد کی بنیاد کب رکھنی ہے؟ ابھی ارے آذان فجر ہو گئی، بہرے ہو رہے ہو؟ فجر بعد رکھنا ہے نا، فجر بعد میں نہیں آؤں گا، میں یہاں سے جاؤں گا تب جا کے نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا۔ میں مجھ کو پاگل نہیں بننا ہے اور میری طبیعت اور زیادہ خراب نہیں کرنی ہے، سمجھے نا؟ اب بنیاد رکھنی بھی ہوگی تو 12 بجے دن کے بعد رکھنا۔ 12 بجے پھر جٹیں گے لوگ پاگل دیوانے۔ ارے بنیاد تو میں آیا تھا اسی وقت بنیاد رکھ دیتے۔ بنیاد تو رات میں بھی رکھی جا سکتی ہے، مجمع کے سامنے بنیاد رکھ دی جاتی اور اسی وقت چندہ بھی ہو جاتا 10 بجے۔ عقل تو ہے نہیں، نہ مشورہ کرو گے نہ میری رائے پر عمل کرو گے، صرف منورنجن کے لیے جلسہ کرو گے تاکہ چرچا ہو کہ جناب رات بھر جلسہ ہوا۔ تم لوگوں کو پٹائی کی ضرورت ہے، پٹائی کی۔ آج ہماری قوم جو ہے اتنی گمراہ ہو گئی ہے کہ پٹائی کے علاوہ اور کسی سے سدھرنے والی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے چند چیزیں ہیں، یہ تعویذات ہیں، امجد شریف سے متعلق ہیں۔ ایک ہی طرح کا ہے تعویذ، کیا کہاں ایک ہی طرح کا تو سب ہے۔ یہ تعویذات مولانا صاحب سے آپ لے لیجئے گا۔ یہ اسٹیکر ہے امجد شریف سے متعلق، جیسے دین اسلام کو جس نے زندہ کیا، شاہ امجد کی عظمت پر لاکھوں سلام۔ تو یہ آپ گھر میں دیوار پر، چوکھٹ پر، الماری پر، موٹر سائیکل پر ساٹ سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہی اسٹیکر نہیں، شاید 14 اسٹیکر ہے الگ الگ، آپ اسے چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ سیدنا پاک امجد شریف کے سیدنا، ان کے حالات زندگی ہیں، یہ ہندی زبان میں ہے، یہ اردو زبان میں ہے، اور یہ ہر سال منقبت کا مشاعرہ ہوتا ہے۔ تو اس منقبت میں جو لوگ کلام پڑھتے ہیں اس کا تیسرا حصہ یہ چھپا ہے، آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اور یہ شجرہ ہے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، فری میں آپ لے لیجئے گا۔ بس اب اس کے بعد سلام پڑھیے۔ ارے ہو گیا بھائی، کتنا ہاتھ چومیں گے آپ لوگ؟ سلام پڑھ لیجئے۔ سلام پڑھائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت
پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایات شہر یارے محتاج دار حرم شہر یارے محتاج دار حرم نوبہارے شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے غوث اعظم امام تقاونقا غوث اعظم امام تقاونقا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لا دین اسلام کو جس نے زندہ کیا دین اسلام کو جس نے زندہ کیا شاہ امجھر کی عظمت لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پیلا سیدی مرشدی سید اصغر پیا سیدی مرشدی سید اصغر پیا جلوہ قادریت لاکھوں سلام مصطفیٰ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایات لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ خداوندہ پاک پروردگارہ بادشاہ بندہ نوازہ کریمہ کارسازہ اس گاؤں کے لوگوں نے یا اللہ جلسہ تیرے نبی اور تیری خوشنودی کے لیے منعقد کیا یا اللہ اپنے کرم سے قبول فرما آمین یا اللہ بڑی آرزوؤں کے ساتھ اس جلسے کو آباد کیا ہے رب کریم تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے ان کی مرادیں پوری فرما تمام حاضرین کی حاضریوں کو قبول فرما یا اللہ دور دراز سے لوگ اپنی حاجتیں لے کے آئے ہیں یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے سب کے گھروں کو خوشیوں سے برکتوں سے آباد فرما سب کے نصیب کو بلند فرما سب کے اولاد کے نصیب کو بلند فرما دے یا اللہ یہ تیرے بندے ہاتھ پھیلایا ہے سب کو خوش و خرم شاد و آباد رکھ دکھ درد رنج و علم آفات بلیات و مصائب کو ان سے دور دفع فرما انہیں اپنی حفاظت عطا فرما دے آفات بلیات و مصائب کو ان سے دور دفع فرما پروردگار نبی پاک کے صدقے غوث اعظم سیدنا پاک کے صدقے ہر مشکل ان کے آسان فرما ہر حاجت پوری فرما روزی میں برکت دے کاروبار میں برکت دے کھیت کھلیان میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے جو پریشان ہیں پریشان حالی سے نجات دے
بے اولادوں کو اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ زندگی کی شام ڈھل رہی ہے، قبر کے گڈھے انتظار کر رہے ہیں، ہم سب کے گناہ بخش دے، ہم سب کے گناہ بخش دے، ہم سب کے گناہ بخش دے۔ یا اللہ یہاں یہ مسجد بنا رہے ہیں، مسجد سیدنا یا جو بھی نام رکھیں، رب کریم اس مسجد کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ تیرا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، رب کریم قبول فرما لے۔ ان بندوں کو طاقت عطا فرما، غیب سے قوت عطا فرما، غیب سے نصرت دے۔ یہ تیرے گھر کی تعمیر کریں، تیرے گھر کو آباد کریں، اور تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ تیرے گھر مسجد کی مدد کریں اور تو ان کی غیب سے مدد فرما دے، غیب سے نصرت فرما دے۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما، غیب سے نصرت فرما۔ تیرے بندے ہیں یا اللہ، یہ مسجد بنانے جا رہے ہیں، غیب سے مدد فرما دے، غیب سے نصرت فرما دے۔ ان کے ارادے میں غیبی مدد عطا فرما، غیبی نصرت عطا فرما دے۔ تیرا گھر ہے، اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، کوشش کرنا ان کا کام ہے اور پورا کرنا تیرا کام ہے۔ جو ان کا کام ہے یہ کر رہے ہیں، جو تیرا کام ہے تو مکمل فرما۔ اس مسجد کی تعمیر میں غیب سے مدد فرما دے، غیب سے نصرت فرما دے۔ لوگوں کے دلوں میں تعاون کا جذبہ پیدا فرما دے، مسجد کی تعمیر کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ غیب سے مسجد کی تعمیر مکمل فرما، غیب سے نصرت فرما دے۔ تیرے بندے ہیں، ان کی اس نیکی کو قبول فرما اور نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ مسجد بنانے کے صلے میں یا اللہ ان کے دلوں اور ان کے قلوب کو سنوار دے۔ پروردگار عالم سچا غوث پاک کا چاہنے والا بنا دے، سچا نبی پاک کا چاہنے والا بنا دے۔ گردن کٹ جائے لیکن نبی کی بات نہ کٹنے پائے، اپنا سچا بندہ بنا، اپنے رسول کا سچا امتی بنا لے، غوث اعظم کا سچا غلام بنا لے، سیدنا پاک کا سچا عاشق بنا لے۔ یا اللہ ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے جلسے کو آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم بڑے پیر کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی وزینت فرشی سیدنا محمد۔ آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ قادری لگائیے گا۔ کیا لگائیے گا؟ کیا لگائیے گا؟ عورتیں بھی لگا سکتی ہیں قادری اپنے نام میں۔